السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ میرے بھائیو دوستو، یہ آپ کے سامنے سورۃ الناس ہے۔ اس کی تفسیر آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ نہایت عظیم الشان صورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کے اندر ہمارے لیے ایک سیفٹی رکھ دی ہے۔ کبھی بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف آپ کے اندر ہو تو انشاءاللہ آپ اس صورت کی مدد سے اللہ کے فضل و کرم سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ چاہے دل میں اضطراب ہو، دل میں پریشانی ہو، مشکلات ہو، اسی طریقے سے اگر بندہ پریشان نظر آتا ہو، دل میں دھڑکن ہو، قلق ہو، دل کی پریشانی ہو، دل اچاٹ ہو گیا ہو، پریشان نظر آتا ہو، یا جسمانی پریشانی ہو، بخار ہو، کھانسی ہو، کینسر ہو، جو بھی جسمانی مشکلات ہے، بیماریاں ہیں، یا تیسری بات جن کا حملہ ہو، آسیب ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، ان تین قسم کی پریشانیوں کے لیے یہ صورت، اللہ اکبر، اس میں شفا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دم کرنے کی بنا پر شفا دیتا ہے۔ لیکن پڑھنے والا سمجھ بوجھ کر پڑھے، اور جس پر پڑھا جا رہا ہے وہ بھی دین کی طرف مائل ہو۔ گرچہ پریشانی آنے کی بنا پر سب سے بہتر تو یہ ہے اپنے آپ کو دم کر لے، اور اگر دم نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا آدمی جو سمجھدار ہو، تدبر کے ساتھ پڑھے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ تو اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جب شیطان، چاہے وہ شیطان الجن ہو چاہے شیطان انس ہو، اگر انسان کو کسی طرح بھی پریشان کرے تو بندے اس صورت کے ذریعے اپنے آپ کو دم کر لیں اور اللہ سے شفا حاصل کریں۔ دوسری بات، شیطان جو کچھ بھی وسوسہ ڈالتا ہے پریشان کرنے کے لیے یا گمراہ کرتا ہے، تو اس صورت کے ذریعے ہم اپنے ان مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے اپنی کتاب کو کیوں ختم کیا ہے، اور پھر ہم اس صورت میں شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے کیوں اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ عظیم صورت تمام مشکلات کا حل ہے۔ ظاہر سی بات، آپ کتنے ہی سمجھدار ہوں، کتنے ہی گریجویٹ ہوں، کتنوں ہی آپ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے سمجھداری ہو، لیکن اگر دین سے منسلک نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو داخل نہیں کرتے ہیں، تو مستقل طریقے سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، چونکہ شیطان کا حملہ ایسے لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ یہ صورت عظیم المنفعت ہے، اور ہم مسلمانوں کو خاص طور پر ہمارے کھانے، ہمارے کمانے، ہمارے لباس، بیوی، بچے، مکان، دکان، ان تمام سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، چونکہ انسان پر اگر جادو کا حملہ ہو جائے، اگر انسان پر نظر بد کا حملہ ہو جائے، اگر انسان پر جن کا حملہ ہو جائے، تو وہ کسی کام کے قابل نہیں رہ پاتا ہے۔ کما یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان چھو کر کے، ٹچ کر کے انسان کو بے قابو کر دیتا ہے۔ تو اس صورت کے ذریعے ہم تمام مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔
اس سورت کا نام سورۃ الناس ہے، جیسا کہ ہمارے مصحف میں، ہمارے قرآن میں لکھا ہے۔ اسے قل اعوذ برب الناس بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اس کے لیے باب قائم کیا ہے۔ اور اس کو فلق کے ساتھ، سورہ فلق کے ساتھ معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین یعنی وہ دو صورتیں جس کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں یا اللہ سے پناہ حاصل کرتے ہیں۔ ابن عطیہ مشہور مفسر نے اس کو معوذہ ثانیہ کہا ہے، اس لیے کہ معوذہ اولا جو ہے سورۃ الفلق ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں، اور معوذہ ثانیہ یعنی دوسری سورت جس کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں وہ سورۃ الناس ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین کی ایک جماعت نے اس سورت کو اور فلق کے ساتھ دونوں سورت کو کہا ہے مقشقشتین، یعنی ان دونوں صورتوں کے ذریعے انسان اپنے آپ کو تمام مشکلات سے دور کر لیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے ذرا اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس سلسلے میں ایک سبب نزول اور شان نزول بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور کافی پریشان رہے۔ دو فرشتے آئے، ایک سر کے پاس بیٹھ گئے، ایک پاؤں کے پاس بیٹھے، اور دونوں نے سوال کیا ان کو کیا ہوا ہے، ان کا حل بتا دیا، جادو کہاں کیا گیا، کس چیز میں کیا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، لیکن یہ حدیث یا یہ واقعہ اس صورت کے لیے شان نزول نہیں ہے۔ کوئی بھی صحیح روایت اس پر نہیں ہے جس کو ہم شان نزول کے لیے فٹ کر سکیں۔ اور اس صورت کی پڑھنے کی بڑی تاکید وارد ہے، خاص طور سے صبح و شام کے اذکار میں پڑھیے، سونے کے وقت پڑھیے، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کم از کم 3 مقامات پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت پر بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث ہیں۔ عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تر آیات انزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آج کی رات ایسی آیت صورتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی ہیں، جن کی مثل نہیں دیکھی گئی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہے، یہ مسلم، ترمذی اور نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن خبیب کہ ہم بارش کی رات میں نکلے اور بہت زیادہ اندھیرا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کر رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھا دیں۔ میں نے ان کو پا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا پھر کیا کہنا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، صبح و شام پڑھ لیا کرو 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ، تو انشاءاللہ ہر چیز سے کافی ہے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں پر ایک علمی نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ دیکھیے، تفصیل تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک علمی نقطہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، اور بار بار مستشرقین، یورپ، امریکہ وغیرہ کے لوگ اس پروپیگنڈے کو اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سورت کو قرآن کا حصہ مانتے تھے، جیسا کہ بعض آثار اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وفات سے پہلے انہوں نے مراجعہ کر لیا تھا اور قرآن کا حصہ ماننے لگے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو بطور دعا سنا ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو تو بطور دعا سنا ہے، اس بنا پر انہوں نے سمجھا کہ یہ دم کرنے کے لیے، جھاڑ پھونک کرنے کے لیے، مشکلات میں پڑھنے کے لیے ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ بہت سی احادیث وارد ہے۔ دیکھیے سورہ فلق اور سورہ ناس میں مناسبت کیا ہے، بہت علمی نقطہ ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا، سورہ فلق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خارجی حملوں کا ذکر کیا، جو بیرونی حملے ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی برائی سے، جادوگروں کی برائی سے، پھر اس کے بعد رات کو
جب تمام قسم کے شر پسند لوگ نکلتے ہیں شر پھیلانے کے لیے ان کی برائی سے، صبح کے رب کی پناہ میں جاتے ہیں. تو یہ جو برائیوں کا ذکر ہے، شرور کا ذکر ہے، یہ خارجی حملے سارے ہیں، چاہے جادوگر کا حملہ ہو، چاہے نظر بد کا حملہ ہو، چاہے حسد کا حملہ ہو، چاہے رات کو نکل کر کے لوگ ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں اس کا حملہ ہو، چوری ڈکیتی ہو، سانپ کا حملہ ہو. تو یہ سارے خارجی اور بیرونی حملے ہیں. اس سے ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں، کس میں؟ سورہ فلق کے ذریعے. انشاءاللہ آئندہ بات آئے گی. لیکن سورہ ناس کے ذریعے ہم داخلی حملے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. داخلی حملہ، چونکہ شیطان جو حملہ کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے اور تمام برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں. فلق میں خارجی حملے ہیں تو ناس میں داخلی حملے ہیں. توجہ کیجئے گا. چلیے، سورہ فاتحہ اور اس سورت میں کیا مناسبت ہے؟ تو جب ہم نے سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو عبادت کرنا اور مدد مانگنا یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں، جب تک ہم ہر قسم کے شیاطین سے اللہ کی حفاظت میں نہ چلے جائیں. چاہے انسانی شیاطین ہو یا جناتی شیاطین ہو، یہ دونوں کے حملے اور شر اور وسوسے سے بچ جائیں گے تو ہم کما حق اللہ کی عبادت اور اس سے مدد مانگ سکتے ہیں. ورنہ ان کے حملوں میں پڑ گئے تو نہ ہم عبادت کر سکتے ہیں نہ اللہ کی مدد مانگ سکتے ہیں. اب آئیے کہ سورت کے شروع اور آخری جو حصے ہیں اس میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتا ہے، بادشاہ مانتا ہے، اپنا معبود مانتا ہے نا، تو یہ جو تینوں باتیں بیان کی گئی ہیں، رب الناس، لوگوں کا رب ہے. اور رب کہتے ہیں جب سے آپ کی نشو و نما ہونے لگی، ماں کے پیٹ میں اعضا بننے لگے، تو ہر ایک انسان کے اندر کیا فطرت ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، اللہ کو پتا ہے. تو اگر کوئی انسان کسی پر حملہ کرے گا، کوئی جنات کسی پر حملہ کرے گا، تو اللہ کو پہلے سے پتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. اب آئیے، لوگوں کا بادشاہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اب بادشاہ ہے تو ہر چیز پر اسے پورا کنٹرول حاصل ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اور جب الہ الناس کہہ دیا، لوگوں کا معبود ہے، تو اگر ہم پکاریں گے تو سنے گا، مدد مانگیں گے تو مدد دے گا، جو کچھ بھی ہم چاہیں گے اللہ عطا کر دینے پر قادر ہے. کیا پتا چلا کہ سورت کے شروع میں ہم نے اللہ رب العالمین کی صفتوں کو سمجھا، اس کی عظمت کو سمجھا، اس کے بعد جنات اور انسان کے تمام شرور کے لیے اللہ سے مدد چاہیں گے تو اللہ کو پورا کنٹرول حاصل ہے، وہ ہماری دعا سنے گا، ہماری مدد کرے گا، اور یقیناً مدد کرنے پر قادر ہے. وہی کرتا ہے، وہی کرتا رہا ہے، وہی کرتا رہے گا، اس کے سوا کوئی بھی مدد کرنے پر قادر نہیں. چلیے اب آئیے، اس صورت کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو خاص شر ہے، چاہے جنات یا انسان، جناتی شیاطین ہو یا انسانی شیاطین ہو، ان کی طرف سے جو شر آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس صورت کے ذریعے پناہ مانگتے ہیں. اب یہاں پر کچھ پوائنٹ سے ذرا اس پر غور کیجئے گا. رب الناس کہا، رب العالمین نہیں کہا. لوگوں کا رب ہے جبکہ وہ رب العالمین ہے. تو یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، لوگوں کی طرف سے برائی واقع ہوتی ہے، اس بنا پر لوگوں کے رب کو ہم پکار رہے ہیں. دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تمام عالم میں انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے پناہ طلب کرنے کا جسے حکم دیا گیا ہے وہ انسان ہے. اس بنا پر انسان کہتا ہے اے رب، اے میرے بادشاہ، اے میرے معبود، ہمیں پریشانی لاحق ہے تو ہماری مدد فرما دے. دوسری بات کہ اس صورت میں ناس 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 کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کا شرف اور انسانوں کی عظمت واضح ہو لوگوں کی نگاہ میں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے رب الناس کہا، پھر ملک الناس کہا، پھر الہ الناس کہا، ہے نا، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو پہلے رب کے ذریعے مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ اسی مالک نے، اسی رب نے، اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، روزی دے رہا ہے، کائنات میں تصرف کر رہا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے. تو جو اس پر قادر ہے وہی بادشاہ بننے کے لائق ہے، اور جو بادشاہ ہے وہی معبود ہو سکتا ہے. دیکھیے تینوں میں آپس میں ربط ہے، آپس میں
رب تھے. جو رب ہوگا وہی بادشاہ بننے پر قادر ہے. ظاہر سی بات ہے جو پیدا کرے گا، جو کھلائے گا، جو روزی دے گا، جو مشکل دور کرے گا، وہی بادشاہ بننے کے قابل ہے. اب جو بادشاہ ہے، جو صحیح معنوں میں پوری دنیا پر بادشاہت کرتا ہے، انسان کے دلوں پر، تمام مخلوقات پر بادشاہت کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. چلیے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وسواس الخناس کہا ہے، من شر وسوسہ ہی نہیں کہا، تاکہ ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں چلے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ یہ وسوسہ یہ تمام شیاطین، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، سب سے بڑا ہتھیار یہ وسوسہ ہے. پانچواں پوائنٹ لیجیے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے کہ سینہ دل کا کیا ہے؟ دل کا یہ آنگن ہے، یہ ساحہ ہے. جیسے ہمارے یہاں گھر بناتے ہیں تو گھر کے بعد جو ہے ساحہ رکھا جاتا ہے، آنگن رکھا جاتا ہے، یا تھوڑی کشادہ جگہ رکھی جاتی ہے تاکہ آنا جانا ہو، کھیل کود ہو سکے، ٹہلنا پھرنا ہو سکے. تو اسی طریقے سے یہ ساحہ، یہ ہمارے دل کا ساحہ ہے، یہ ہمارے دل کا آنگن ہے. تو جو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا گیا اور شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، سینے کے ذریعے دل پر حملہ کرتا ہے، اس بنا پر یہ مدخل کو، دروازے کو اللہ نے ذکر کر دیا ہے. تو آپ نے غور کر لیا ہوگا، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. پناہ ایک عبادت ہے، پناہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پناہ دیتا ہے اور پناہ دے سکتا ہے. اگر کوئی دوسرے کی پناہ میں جاتا ہے کہ وہ ہمیں تکلیف سے بچا لے گا، پریشانیاں ہماری دور کر دے گا، تو اسلام میں شرک ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا، پناہ طلب کرنا یہ ایک عظیم عبادت ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. غور کیجئے، چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے اور بار بار تفسیر آپ سنتے رہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے اندر بڑی باتیں اللہ نے پیش کر دی ہیں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. لوگوں کے بادشاہ، اس لیے کہ تمام چیزوں پر کنٹرول اور قدرت کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. الہ الناس، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے تو پناہ بھی اسی کے لیے خاص ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہاں پر ایک بات غور کیجیے، جب سورہ فلق ہم پڑھ رہے تھے اور غور کر رہے تھے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، رب الفلق کہہ کر ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا جو انسان کو مشکلات میں ڈالتی ہیں، پریشانیوں میں ڈالتی ہیں. صرف ایک صفت کو بیان کیا ہوا، رب الناس، قل اعوذ برب الفلق، تو رب الفلق کہا، ایک صفت. لیکن یہاں دیکھیے چونکہ حملہ بڑا سخت ہوتا ہے شیاطین کا، اسی لیے 3 صفت لائی گئی، رب، ملک اور الہ. اس بات کو بتانے کے لیے داخلی حملہ زیادہ خطرناک ہے خارجی حملے کے مقابلے میں. اب آئیے، من شر الوسواس الخناس، وسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے. شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، چاہے انسانی ہو چاہے جناتی ہو. وسوسے کے ذریعے انسان کو اپنا قیدی بناتا ہے. اور خناس کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی چھپتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی چھپتا ہے نا. یا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ذکر کریں گے تو پیچھے ہٹ جائے گا، غفلت برتیں گے تو سامنے آ جائے گا. اور اس طریقے سے جو لوگ بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، عبادات میں سستی اختیار کرتے ہیں، عام طور پر شیاطین کا حملہ انہی پر ہوتا ہے. اور اس کی عظمت کا اندازہ دیکھیے کہ جو دم کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کے ذریعے دم کرتے ہیں. تو اگر بندہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کے اذکار کو، اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے پکڑ لے تو انشاءاللہ حملہ نہیں ہوگا یا بہت کم ہوگا. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس لیے کہ اگر دل پر وہ قابو پا لیتا ہے تو پھر پورے جسم پر قابو پا لیتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ دل کی حفاظت کی ضرورت ہے اور دل میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، جو لوگ بھی قرآن سے، ذکر سے، عبادات سے دور ہو جاتے ہیں تو شیطان دل پر حملہ کر کے اور اس کو تمام قسم کی پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے. من الجنت والناس، وہ کس میں سے ہیں؟ جنات میں سے اور انسان میں سے.
جنات کو مقدم کیا اس لیے کہ سب سے پہلے حملہ وہی کرتا ہے اور اپنا چیلا اپنا شاگرد انسانوں میں سے چن لیتا ہے. اور یہ علماء میں سے بھی ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا اپنے بڑے بڑے علماء جو طریق حق سے دور ہو جاتے ہیں, سیدھے راستے صحیح عقائد سے دور ہو جاتے ہیں, آپ دیکھیے گا وسوسہ ڈال ڈال کر لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا, یہ جناتی شیاطین اور انسانی شیاطین, یہ شیاطین اس کا نفس بھی ہو سکتا ہے, انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے, ان کی بیوی صفیہ بنت حیی بن اخطب آئیں زیارت کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے گئے تو راستے میں دو صحابی سے ملاقات ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پکڑ کے کہا, دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو ان دونوں نے کہا, اللہ کے نبی آپ پر کیا ڈر ہے؟ کہا نہیں, شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے. ان الانسان یجری, ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیاطین یا شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے. اس سے مراد انسان کا نفس ہے. چونکہ انسان نفس اس کا کبھی کبھی ایسے راستے پر لے کے چلا جاتا ہے جو عام طور پر جناتی اور انسانی شیاطین بھی نہیں کرتے. اور اسی لیے خطبہ حاجت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. ہم اللہ سے نفسوں کی شرارت اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں. تو کیا پتہ چلا, ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا اہتمام کریں. آئیے کچھ نمونہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں اللہ کی پناہ میں جانا ہے تو کن کن چیزوں کے ذریعے. ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کو کہا ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرے. دوسری بات, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے دم کرے. تیسری بات, آیت الکرسی کا اہتمام کرے. چوتھی بات یہ ہے سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات کی تلاوت کرے سورے سے پہلے. پانچویں بات, سورہ بقرہ پوری سورت کا اہتمام کیا جائے. اور چھٹی چیز یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. روزانہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں, اور خاص طور سے صبح میں, تو اللہ تعالیٰ پورے دن شیاطین سے حفاظت کر دے گا. 7ویں حفاظتی تدابیر میں سے کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. 8ویں چیز یہ ہے کہ غلط نگاہ یا بلا وجہ کلام یا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بہت زیادہ نہ کرے, تاکہ لوگوں کے شرور سے دور رہ سکیں. آئیے 6 طریقے سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. پہلی چیز یہ ہے شرک و کفر میں ڈالتا ہے. اگر اس میں کامیابی مل گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جاتا ہے کیا کہ وہ بدعات و خرافات میں لگا دیتا ہے. بدعات و خرافات میں بھی اگر وہ کامیاب ہو چلا تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں, شیطان فیل ہو گیا اور انسان کامیاب ہو گیا, تو چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, تو بدعت سے دور ہو گیا, تو شیطان تیسری چیز کی طرف پلٹتا ہے. وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کی طرف پلٹ جاتا ہے اور کبیرہ گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس میں بھی شیطان ناکام ہوتا ہے تو پھر گناہ صغائر کی طرف لے جاتا ہے کہ گناہ صغائر خوب کرو, صغیرہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں معمولی ہے. اگر اس میں شیطان کامیاب ہو گیا تو پھر وہیں پر آتا ہے. اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو مباح جائز کاموں کی طرف لگا دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے, لوگ جائز کاموں میں لگ جاتے ہیں اور اصل کام سے دور ہو جاتے ہیں. اگر انسان اس میں کامیاب نکلا تو پھر شیطان اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ افضل کاموں کو چھوڑ کر غیر افضل مفضول کاموں کی طرف لگا دیتا ہے. جو افضل ہے اس سے ہٹا دیتا ہے. اگر انسان اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے تمام قسم کی مدد طلب کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. اور ہمیں اور آپ کو چاہیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں اور اس سے مدد مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت کرے. اور جب بھی تکلیف ہو قرآن وغیرہ کا استعمال کیجیے. بہت سے لوگ جادو کے لیے, جنوں کی ایسے دو کو بھگانے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں؟ جھاڑ پھونک کا استعمال نہیں کرتے, قرآن و حدیث کی دعاؤں کا استعمال نہیں کرتے, بلکہ وہ کیا لٹکاتے ہیں؟ تمیمہ. جی, تمیمہ لٹکاتے ہیں, جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تعویذ سے دور رہیے اور جو قرآن و سنت میں دعائیں, اذکار, قرآن کی آیات ہے اس کا استعمال کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. تفصیل تو بہت ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بہت سی اہم باتیں پیش کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت میں حفاظت کرے.